اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا صدق اللہ العظیم۔ یتیموں کے مالی حقوق بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ نزول قرآن کریم کے وقت یتیم لڑکیوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوتی تھی۔ وہ اس طرح کہ مثلاً چچا تایا فوت ہو گیا اور اس کی لڑکیاں بھی ہیں تو یہ خود سرپرست ہوتا اور خود چچے یا تائے کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا اور حق مہر بھی پورا نہیں دیتا تھا اس زعم میں کہ میں سرپرست ہوں، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، مجھ سے کس نے باز پرس کرنی ہے، وہ میرے چچا کی یا تائے کی یا پھوپھی کی لڑکی ہے، ماموں کی لڑکی ہے، میں خود سرپرست ہوں۔ اور دوسرے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا، مثلا لباس وغیرہ، خوراک وغیرہ، علاج معالجہ وغیرہ، یہ بھی پورا نہیں کرتے تھے اسی زعم میں کہ میں تو خود سرپرست ہوں، مجھ سے کس نے پوچھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس طرح نہ کرو، بلکہ اگر تم نے ان کے ساتھ شادی کرنی ہے یتیم لڑکیوں کے ساتھ تو ان کو حق مہر بھی پورا ادا کرو، اور ان کے جو دوسرے حقوق ہیں مثلا لباس ہے، ان کا خوراک وغیرہ کا انتظام ہے، ان کے بیماری پر علاج معالجے کا معاملہ ہے، وہ بھی دستور کے مطابق مہیا کرو جتنا کہ دوسرے لوگ دیتے ہیں، اور یتیم لڑکیوں پر ظلم نہ کرو۔ تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف کرو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم عورتوں کے ساتھ، تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بس تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں عورتوں سے، مثنیٰ، 2 و ثلاثہ، یا 3 و رباع، یا 4۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ امت میں سے کسی شخص کو بھی بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ اس میں امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ البتہ یہ رافضی اور خارجی کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیک وقت 18 بیویاں رکھ سکتا ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ وہ مغالطہ اس طرح دیتے ہیں کہ دیکھو مثنیٰ کے معنی ہے 2 تو 4 ہو گئیں، اسی طرح ثلاثہ کے معنی ہے 3 تو 6 ہو گئیں، 4 اور 6 10، اور رباع کا معنی ہے 4 تو 8 ہو گئیں، تو 10 اور 8 18۔ لہذا ایک آدمی کے لیے بیک وقت 18 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ جبکہ امام علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں حضرت زین العابدین کہا جاتا ہے، یہ شیعوں کے چوتھے امام ہیں، شیعہ ان کو اپنا چوتھا امام مانتے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں چونکہ ترتیب یہ ہے کہ ان کے پہلے امام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس چوتھے امام سے اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک تفسیر منقول ہے جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہ اس طرح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مثنیٰ اس سے مراد ہے 2 نہیں ہے بلکہ صرف 2 مراد ہے۔ اسی طرح یا واو کا جو معنی ہے وہ او کے معنی میں ہے، واو مطلب یہ ہوگا کہ 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو، تو 4 سے زیادہ کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے، ان میں ایک حضرت فیروز دہلوی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میرے نکاح میں 10 عورتیں ہیں، مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے 4 رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے تو انہوں نے 4 سے زیادہ کو اپنے سے الگ کر دیا۔
اور دوسرے شخص جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت میرے نکاح میں 2 سگی بہنیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں آتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے۔ بیک وقت کسی کے نکاح میں حقیقی 2 بہنیں نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر ایک فوت ہو جائے اس کے بعد دوسری سے نکاح کرے تو وہ کر سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اکٹھی 2 بہنیں نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو چھوڑ دو، ایک کو رکھ لو۔ چونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو رکھ لیا۔ تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کرو اللہ تعدلوا، یہ کہ تم ایک سے زیادہ عورتوں میں عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پس ایک ہی عورت کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 2 یا 3 یا 4 کے ساتھ جو نکاح ہے، یہ اس کے ساتھ اس 2 3 4 نکاح کی جو اجازت ہے یہ مشروط ہے عدل کے ساتھ۔ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر ہی گزارا کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی اگر تم ایک آزاد عورت کے حقوق بھی پورے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر لونڈی پر ہی گزارا کرو۔ لونڈی اور غلام کا مفہوم جو شریعت میں ہے وہ سمجھ لیں۔ لونڈی اور غلام کا مفہوم یہ ہے کہ شرعی جہاد ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور اس میں کافروں کے مرد، عورتیں اور بچے گرفتار ہوں گے۔ تو ان کے متعلق تفصیل یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیدیوں کا قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب جنگ ہوئی تو جس طرح ان کے کچھ لوگ گرفتار ہو کر آپ کی قید میں آ گئے ہیں تو آپ کے بھی تو کچھ لوگ گرفتار ہو کر ان کی قید میں گئے ہوں گے، تو لہٰذا ان کے مقابلے، ان کے بدلے میں قیدی ایک دوسرے کے چھوڑ دیے جائیں، تبادلہ کر لیا جائے، تو آپس میں تبادلے کی بھی اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ 26ویں پارے سورہ محمد میں ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، بس یا تو احسان کر کے چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کچھ بھی اس سے نہ لیا جائے، بس ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، یا کچھ مال لے کر آپ چھوڑ دیں۔ شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ مفت میں چھوڑ دو تو تمہاری مرضی ہے کہ ان سے کوئی معاوضہ نہ لو، اور معاوضہ لے کر چھوڑ دو کیونکہ ظاہر ہے جتنا عرصہ یہ غلام آپ کے پاس رہے آپ کا خرچہ ہوا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں کہ معاوضہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں یا ویسے ہی احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو غلام اور باندی بنا لو۔ یہ غلام اور لونڈیاں امیر لشکر کسی کے سپرد کر دے تو وہ دائیں ہاتھ سے قیدی کا ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ میں دیتا ہے، دائیں ہاتھ کو پکڑ کر جس کے سپرد کرتا ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیتا ہے، تو اور یہ کہتا ہے کہ یہ تیری ملک ہے، اسی وجہ سے اس کو ملک یمین کہتے ہیں، اور یہی مطلب ہے او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز دو تو دائیں ہاتھ سے دو، کھاؤ پیو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو، ہاں استنجا کرو تو بائیں ہاتھ سے کرو، ناک صاف کرو تو بائیں ہاتھ سے کرو۔ تو امیر لشکر جب کسی کے سپرد کرے گا تو پھر اس کا سارا خرچہ، یعنی اس لونڈی کا یا اس غلام کا سارا خرچہ اس کے ذمے ہوگا جو آقا ہے۔ یہ قیدی سپرد کرنے کا ایک طریقہ ہے، ویسے اگر امیر لشکر یہ کہہ دے کہ بھئی اتنے جو ہے وہ آپ کے غلام ہیں تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ ان میں جو عورتیں ہوں گی ان کے متعلق یہ تفصیل ہے کہ جو لونڈیاں ہوں گی کہ اگر وہ اہل کتاب ہیں یعنی یہودی ہیں یا نصرانی ہیں تو مالک ان کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی ان کو بیوی کی طرح رکھ سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ لیکن اگر وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں اور مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ خاوند بیوی والا معاملہ درست نہیں ہے، وہ صرف اس کی ملک ہوں گی، یعنی ان سے گھر کے کام کاج وغیرہ لے سکتا ہے اور کام لے سکتا ہے، لیکن بیوی اور خاوند والا تعلق قائم ان کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گدی خچر یا گھوڑا خرید لے تو وہ اس کا مالک تو ہوگا مگر اس کے ساتھ جماع تو نہیں کر سکتا۔ تو لونڈی کے ساتھ جماع کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یا تو وہ اہل کتاب میں سے ہو یعنی یہودی ہو یا نصرانی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اس وقت ہمارے علم میں تو ایسا کہیں بھی کوئی نہیں ہے کوئی شرعی لونڈی ہو۔ یہ جو غنڈے اور بدماش قسم کے لوگ عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر بیچ آتے ہیں یہ شرعی غلام نہیں بن سکتے۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، حکومت کو چاہیے کہ تعزیراتی طور پر یہ جو اغوا کنندگان ہیں ان کو سزائے موت دی جائے اور سر عام ان کو لٹکایا جائے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی جرت نہ ہو۔
اور فقہ اسلامی بھی اس کی تائید کرے گی۔ تو یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر تم زیادہ عورتوں کے ساتھ انصاف قائم نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، اگر اس ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے تو پھر لونڈی پر گزارا کرو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم مائل نہ ہو کسی ایک کی طرف۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور دو تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ، جو مہر تم نے مقرر کیا ہے وہ تمہارے ذمے ہے، وہ ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پس اگر وہ عورتیں خوش کر لیں اپنے نفس کو تمہارے لیے مہر میں سے کسی شے پر، یعنی پورے مہر سے یا مہر کے کچھ حصے سے وہ دستبردار ہو جائیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پس کھاؤ تم اس کو مزیدار خوشگوار۔ ہنیئن کا معنی ہوتا ہے رچتا، اور مریئن کا معنی ہوتا ہے پچتا۔ جیسے رچتا پچتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اچھی چیز انسان کھاتا ہے اور خوب پیٹ بھر کے کھاتا ہے دبا کے، اور بعد میں اس کو بد ہضمی بھی نہیں ہوتی اور اس کو کوئی تیزابیت بھی نہیں ہوتی اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہضم ہو جاتی ہے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو تعبیر دیا ہے کہ یعنی جو چیزیں تمہیں معاف کر دی گئی ہیں وہ مزیدار طریقے سے کھاؤ، دبا کر کھاؤ، بعد میں بد ہضمی بھی نہیں ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اس میں بیوی کی رضا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ زبردستی لٹھ لے کر جو ہے وہ بیوی سے اقرار کروا لیا جائے اور اس کے سر پر لٹھ رکھ کر اس سے معاف کروا دو۔ تو اگر کوئی اس طرح کرے گا تو عند اللہ یہ مجرم ہے، اس یہ معاف نہیں ہوگا، قیامت والے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ ہاں البتہ عورت خوشی اور رضامندی سے معاف کرے تو اس میں بھی اس کی مرضی ہے، چاہے تو سارا معاف کر دے، وہ چاہے تو آدھا معاف کر دے، چاہے تو اس کا کچھ حصہ معاف کر دے، جتنا وہ چاہے وہ اتنا معاف کر سکتی ہے۔ کیوں کہ وہ مہر کی مالک ہے، تو جو مالک ہے وہ جتنا معاف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ جو آج کل زبردستی مہر معاف کرواتے ہیں، میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو انہوں نے جو ہے 10 تولے سونا لکھوایا، تو میں نے ان سے کہا کہ 10 تولے آپ سونا لکھوا رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو غریب آدمی ہے تو ادا نہیں کر سکے گا۔ تو وہ پٹھان تھے، کہنے لگا معاف کروا لے گا، معاف کروا لے گا، معاف کروا لے گا۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا دیکھو یہ مہر معاف نہیں ہوتا۔ یعنی ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ 10 تولے 20 تولے 25 تولے سونا لکھواتے تھے اور اس کے بعد پھر عورت سے معاف کروا لیتے تھے۔ تو بھائی ایسا مہر لکھوانے کا فائدہ کیا ہے کہ تم نے مہر لکھوا دیا، رضامندی سے ایک دوسرے کی رضامندی سے لکھوا لیا، مقرر کر لیا، اب تم جب اس کو ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہو۔ معاف کروا لیا کا مطلب یہ ہے، معاف کروا لیں گے کا مطلب یہ ہے کہ لٹھ رکھ کر اس سے زبردستی معاف کروائیں گے کہ یہ تو معاف کر دے، لیکن دل سے تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو اس طرح زبردستی معاف کرانے سے حق مہر معاف نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔